کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے. حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی تک سب کا مشن، سب کی محنت ایک تھی، سب کی پکار ایک تھی، سب کی آواز ایک تھی. حضرت آدم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین، سب کا مشن ایک تھا، سب کی محنت ایک تھی، سب نے توحید پر زور ڈالا. پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی تکلیف مجھے دی گئی ہے اتنی کسی بھی نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی. جتنی تکلیف مجھے پہنچائی گئی ہے اتنی اذیتیں، اتنی تکالیف کسی بھی انبیاء کو نہیں پہنچائی گئی. کس لیے؟ اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی شریعت کو بلند کرنے کے لیے، رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو بلند کرنے کے لیے. حاضرین، امام محمد رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اصل نام نعمان بن ثابت. امام محمد نے 999 کتاب لکھی، 1000 میں ایک بک کم، ایک کتاب کم. ان 1000 کتابوں میں ایک کتاب المبسوط ہے جس میں تقریباً 10 لاکھ مسائل بیان کیے. 10 لاکھ مسائل بیان کیے. جب وہ کتاب انگریزوں کے پاس پہنچی، انگریز پڑھ کر کہنے لگا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. ان کے ساتھیوں نے، ان کے ہمنماؤں نے، ان کے مشرکاروں نے، ان کے محبین نے معلوم کیا کہ آخر تم اسلام کیوں قبول کرنا چاہتا ہے؟ اسلام میں وہ کون سی خوبی ہے؟ اسلام میں وہ کون سی اچھائی ہے جس کی وجہ سے تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ اس انگریز نے جواب دیا کہ چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا عالم، بڑے محمد کا کیا عالم ہوگا. اس لیے اسلام قبول کرنا چاہتا. ہم سب اس نبی کی امت ہیں، ہم سب اس نبی کی امت ہیں جس کو خیر امت کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو. ہم سب اس نبی کی امت ہیں کہ میرا نبی قدم اٹھائے تو سنت بن جائے، میرا نبی کلام کرے، گفتگو کرے تو حدیث بن جائے، میرا نبی عمل کرے تو شریعت بن جائے، میرا نبی ہاں کہہ دے تو حلال ہو جائے، میرا نبی نہ کہہ دے تو حرام ہو جائے، میرا نبی آسمان کی طرف دیکھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، زمین پر بیٹھ جائے تو زمین کو سکون مل جائے، میرا نبی کو غصہ آ جائے تو جہنم بھڑک جائے، میرا نبی مسکرا دے تو جنت میں باغ بہارے آ جائے. حاضرین، مکرم سامعین، برادران صالحین، علماء متین، سب لوگ میری بات کو سنتے ہیں. شرکائے مخلصین، حضرات منتظمین، سب سے میں اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم کس نبی کی امت ہیں. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ سے
ایک صاحب نے یوں سوال کیا، پوچھا کہ حضرت جی بتلائیے نمکین سے شروع کرنا سنت ہے یا میٹھی چیز سے شروع کرنا سنت ہے، اور ختم کس پر کرنا ہے؟ نمکین سے شروع کر کے نمکین پر ختم کرنا ہے یا میٹھی چیز سے شروع کر کے میٹھی چیز پر ختم کرنا ہے؟ کیا سنت ہے بتلائیے؟ شیخ زکریا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نمکین اور میٹھی چیز کی سنت تو الگ ہے، میرے آقا کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ فاقہ رہنا بھی سنت، فاقہ رہنا بھی سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت اس دنیا سے کوچ کر رہے ہیں، دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، دنیا سے دوسرے آخرت کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، آپ دنیا سے چھوڑنے والے ہیں، اس وقت آپ کا کھانا ایسا نہیں میسر ہوتا تھا کہ بھر پیٹ کھانا کھا لیں، شکم سیر ہو کر پیٹ بھر لیں، ایسا کھانا آپ کو میسر نہیں آتا تھا۔ عائشہ فرماتی ہیں، صدیقہ فرماتی ہیں، رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اکثر حضور جو کی روٹی تناول فرمایا کرتے، جو کی روٹی حضور کو میسر نہیں آتے تھے، جو کچھ آپ کو ہدیہ آتا، جو کچھ مال آتا، آپ غربا میں، فقراء میں، یتیموں میں، بے قصوں میں، بے سہاروں میں تقسیم کر دیا کرتے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو کون اپنائے گا؟ فاقہ والی سنت کو کون اپنائے گا؟ میٹھی چیز والی سنت تو آئی جو گئی، نمکین والی سنت تو چل پڑی، لیکن فاقہ والی سنتوں کو نظر انداز کر دیا گیا، فاقہ والی سنتوں کو بالائے طاق رکھ دیا گیا۔ اس سنت پر کون عمل کرے گا؟ آج کی اس مجلس سے بتلائیں اور ہاتھ کھڑا کر کر بتلائیں کہ اس سنت پر کون عمل کرے گا؟ حاضرین، ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور سوموار کو ہو سکے تو روزہ رکھے، پیر کو جمعہ کے دن روزہ رکھے، جمعرات کے دن روزہ رکھے، اور اس سنت پر عمل کرے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا، ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ حاضرین، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ، آقا کی سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرو، یہی ہم سب کے لیے صراط مستقیم ہے، یہی ہم سب کے لیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ہے۔